على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 13 دسمبر بروز سوموار 2021 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے بیوی کے حقوق۔ بولیے بیوی کے حقوق۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ عن حکیم بن معاویۃ القشیری رضی اللہ تعالی عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی اجدنا علیہ۔ حضرت حکیم بن معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ فرمائیے کہ مجھ پر بیوی کا حق کیا ہے، شوہروں پر بیوی کا حق کیا ہے؟ تو قال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، پہلا حق بیان فرمایا، جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ۔ یہ تو نہیں ہے کہ بیوی کے خرچے پہ خود کھاؤ، کیا خیال ہے؟ جو تم کھاؤ وہ جب تم کھاؤ اور بولتے نہیں، ڈھلے ڈھلے ہو جاتے ہیں۔ خیر ہے، سارے دے گھر روٹی تو پکتی ہے تو بولنا چاہیے نا۔ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی، اور جو تم کھاؤ اس کو بھی، یہ پہلا حق ہے جو میرے نبی کریم نے بیان فرمایا ہے بیوی کا۔ یہ نان و نفقہ میں بھی شامل ہے۔ اب دوسری بات سمجھیے، وَتَكْسُوَهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ، جب تم پہنو کپڑے تو اس کو بھی کپڑے، یعنی اپنی کمائی سے، سسرال کی کمائی سے نہیں، اپنی کمائی سے خود بھی کپڑے پہنو اور اپنی بیوی کو بھی کپڑے۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا اگر لڑائی ہو جائے تو اس کے چہرے پر تھپڑ مت مارو، بولو اس کے چہرے پر تھپڑ۔ ویسے چہرے پر تو کسی کے بھی نہیں مارنا چاہیے، مجرم کے بھی نہیں مارنا چاہیے، پر بیوی تو بیوی ہے، فرمایا اس کے چہرے پر تھپڑ نہ مارو۔ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَجْهَرُ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ، اور اس کو گالی نہ دو، بولو اس کو گالی نہ دو۔ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ بیوی اپنی گالی تو سہ جاتی ہے، ماں کی نہیں سہتی، اور بھائیوں کی، بولو اپنے مائکے کی کوئی گالی برداشت، لہذا میرے نبی نے فرمایا اس کو گالی نہ دو۔ اور وَلَا تُهْجَرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور فرمایا کہ اس کو اس کے گھر میں رہنے دو، گھر سے مت نکالو۔ یعنی اگر لڑائی ہو جائے تو بعض بدتمیز قسم کے شوہر فوری کہہ دیتے ہیں چک چھاپر تے نکل، چک کپڑے دے تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو گھر میں رہنے دو۔ اور سورۃ النساء میں اللہ خود بیان فرما رہا ہے کہ تمہاری بیوی سے اگر تمہارا تنازعہ ہو جائے اور کوئی بات وہ مان نہیں رہی تو پہلا کام تو یہ کرو، اس سے بات چیت بند کرو، اس کو فکر پڑے گی کہ یہ ناراض ہے، آپ کو منا لے گی، معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بستر جدا کر دو، بولو بستر، جس کمرے میں وہ سوتی ہے نہ سو، ایک ہی کمرہ تو گھر سے باہر سو لو، بیٹھک میں سو لو، کسی اور جگہ سو لو، 3-4 دن ایسا کرو، اور کھانا پینا بھی اس کے ہاتھ کا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں قرآن میں نہیں ہے، یہ احتجاج ریکارڈ کروائیں آپ، اور یہ اچھا طریقہ ہے، اس کو پتہ چل جائے گا اور معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیوی کوئی بہت ہی ڈھیٹ قسم کی ہے، ان چیزوں کے بھی وہ اثر ہے، تو پھر ایک تیسرا طریقہ قرآن نے بتایا ہے کہ خامد کے بڑے اور بیوی کے یہ آپس میں بیٹھیں اور فیصلہ کر دیں، یعنی صلح کا۔ فیصلہ کس کا کرنا ہے؟ صلح کا۔
تو خامد کو بھی منظور ہوگا اور بولیے بیوی کو بھی منظور ہوگا۔ ایک حقوق قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم جنت میں رہو اور تیری بیوی جنت میں رہے۔ یہ پہلے خامد کا ذکر کیا ہے کہ اگر خامد چاہے تو گھر جنت بن سکتا ہے، اگر خامد چاہے تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ اور وزوجک الجنہ، جنت میں کوئی حوروں کی کمی پر وہاں بھی بیوی تو چاہیے۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری دنیا کی بیویاں ہوں گی یہ جنت میں حوروں کی سردار ہوں گی۔ بولو بھئی، یہ حوروں کی سردار ہوں گی۔ تو اس لیے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم جنت میں رہو اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں رہیں۔ اس سے ایک مطلب علماء نے اور نکالا ہے کہ بیوی وہاں رہے گی جہاں خامد رکھے گا۔ بولو، جہاں خامد رکھے گا۔ اور اگر خامد نہ رکھے تو اس کو وہاں رہنے کی ضرورت ہے؟ وہ کہے میں تو ایتھے ہی رہنا ہے، میں تو اسلام آباد ہی رہنا ہے، میں تو راول پنڈی رہنا ہے، تو یہ اس کو کہنے کی اجازت ہے؟ یہ ازل سے قانون ہے کہ بیوی کو خامد کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کا ایک جوڑ بیان کیا ہے، اور وہ آپ نے عملاً بیان کیا۔ مثال کے طور پر آپ کی سب سے محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ تھی، پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے ان سے کیسا پیار کیا؟ نمبر ایک، سفر پہ جا رہے ہیں، سیدہ عائشہ ساتھ ہیں اور سفر ہے جہاد کا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا بھی سب آگے چلو۔ بولو سب۔ اب کوئی بیوی لے کے چلا جائے تو کہتے ہیں انہوں حیا ہی کوئی نہیں، نال بیوی لے آیا ہے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے رونے لگ پڑی۔ میں نے کہا اماں جی خیر ہے؟ کہنے لگی وہ میرا داماد جب بھی آتا ہے، میری بیٹی جب بھی آتی ہے داماد ساتھ آ جاتا ہے، داماد ہے ان کلی نو آنی نہیں دینا۔ میں کہ تو کلی نو بلا کے کرنا کی ہے؟ یہ ان کی محبت کی نشانی ہے۔ اگر تیرا داماد آتا ہے اور ساتھ لے جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی کی بات ہے؟ یہ ان کا پیار محبت ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہتا۔ آپ کو میں نے کہا اس میں رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب رخصت کیا تھا تو روئی نہیں تھی؟ کہنے لگی رو لیا تھا۔ میں نے کہا بس وہی کافی ہے، اب تمہیں رونے کی ضرورت ہے؟ اب وہ ہنسی بھی اپنی ہنسیں گے اور رونا بھی اپنا روئیں گے، آپ کو ہنسنے رونے کی ضرورت ہے؟ آپ اس کے ان دونوں کے درمیان انٹرفیئرنگ بند کر دیں۔ میں تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سسرالیے لڑکی کی سانس اور لڑکے کی سانس یہ جب لڑتے ہیں نا تو میاں بیوی کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ اپنا اپنا ہاتھ کھینچ لیں، مہربانی فرما لیں، تو انشاءاللہ گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ بولو گھر 80% جو لڑائی ہے نا 80% ہے وہ میاں بیوی کی اپنی نہیں ہوتی، وہ ماشاءاللہ سجے کھپے ہو آندیاں نے، یا خامد ماں باپ والوں یا پھر بولو۔ اور سب سے بری حرکت یہ ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کرتی ہے ساس یعنی بیٹی کی ماں تو کہتی ہے گھبرانا نہیں، اسی کو تینوں ویچیا نہیں ہے، اسی تینوں ویچیا، اسی کو تیرا مول وٹ لے، تو تھوڑی جی گل ہوئے تو مینوں ضرور دسی، بس پھر ویکھی تیرے بھائی بھی ہے نے، تیرا ابا بھی کوئی مر نہیں گیا ہے۔ بس اسی میں وہ پہلوان بن جاتی ہے۔ بندہ پوچھے تو کشتی لڑانے بھیج رہی ہے، کوئی مقابلہ کرانے بھیج رہی ہے، یا اس کو زندگی گزارنے کے لیے بھیج رہی ہے؟ تو زندگی کے اصول بتاؤ۔ وہ کیا کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا آگے چلو، صحابہ آگے چل پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ آؤ ہم دوڑ لگائیں، آؤ اب امام الانبیاء پر گھر کی زندگی یہ ہے۔ ہولی سبحان اللہ کہہ اتنے تو کسی نے نہیں نہ اڑ کرنا واہ 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 واہ، نہ کسی نے پیسے سٹنے نے، نہ نعرہ مارنا ہے، یہ تو لوگ ہی سمجھتے ہیں خشک گلا نے۔ پر سنو، اما عائشہ خود یہ روایت کر رہی ہیں، فرماتی میں دبلی پتلی تھی، عمر میری تھوڑی تھی، میں نے دوڑ لگائی، آگے نکل گئی۔ پھر ایک سفر آیا، حضور ساتھ تھے، صحابہ سے فرمایا بھئی آگے چلو، اور حضرت عائشہ سے فرمایا او عائشہ دوڑ لگائے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ میں تھوڑا سا موٹاپا آ گیا تھا،
تو میں دوڑی تو میں پیچھے رہ گئی اور حضور فرمایا عائشہ وہ جو تو نے مجھے ہرایا تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، میں نے اس کا بدلہ۔ دوسرا انداز محبت، یہ بھی اماں عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، سبحان اللہ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کئی بار ایسا ہوا کہ پیالے سے پانی پیا تو حضور وہ پانی بچا ہوتا تھا، پانی تو آپ فرماتے تھے عائشہ مجھے دو، اور میرے سامنے پیالہ گھماتے تھے، جہاں میں ہونٹ رکھ کے پیتی تھی وہیں میرے نبی کریم پانی پیتے تھے۔ میں تیسرا انداز محبت حضور کا اماں عائشہ صدیقہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اگر کوئی بوٹی کھائی ہے نا، چھوڑ دی، پوری نہیں کھائی، تو میری بچی ہوئی حضور کھا لیتے تھے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ 3 انداز ہو گئے، اب آپ کو چوتھا انداز بتاؤں۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں گھر میں صفائی کر رہی ہوتی تھی تو میرے نبی پانی چھڑک دیتے تھے۔ ہن تسی کرو گا کو گھر دے کم بیوی نال کہن کے بڑا رن مرید ہے بھائی، اے بیوی دے تھلے ہی لگ گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور کوئی نہ کہے گا ماں تے ضرور ماں چھڑ کے بہن برا ساری کہن گے۔ اماں عائشہ فرما رہی ہے میں جھاڑو دے رہی ہوں اور حضور چھڑکاؤ فرما رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ 5واں انداز محبت، کہو ذرا سبحان اللہ۔ جب مرض الوفات میں حضور تھے تو آپ فرماتے تھے عائشہ مجھے مسواک دو، میں مسواک لاتی تو آپ فرماتے تھے مجھے چبا کے دو۔ ہمیں ڈاکٹروں نے جراثیم سے ڈرا 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 کے مار دیا، اور خود ظالم کتوں کی چمی لینے سے بھی باز نہیں آتے، اس کا بھی پاؤں چوم لیتے ہیں، منہ چوم لیتے ہیں، اور ہمیں ڈرا ڈرا مار دیا، جراثیم ڈسٹینسنگ کرو جی، کر لو بھائی۔ وہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب مسواک چباتی تھی وہی حضور استعمال فرماتے تھے۔ کتنے انداز ہو گئے؟ 5۔ اب چھٹا سنیے ذرا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک نک نیم رکھا ہوا تھا حضور نے اماں عائشہ صدیقہ کا۔ نک نیم سمجھتے ہو نا؟ ہمارے ہاں بیویاں خامدوں کا نام نہیں لیتی ہیں، اور خامد بھی بیویوں کا نام نہیں لیتی۔ آج ہی سنیے انعام کے ابا، فلاں کے ابا، سنیے تو حضور نے نک نیم اماں عائشہ کا رکھا ہوا تھا حمیرہ۔ کیا تھا؟ اب حمیرہ کا معنی گوری، حمیرہ کا معنی خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنی بیوی کو اپنی زبان سے خوبصورت فرما رہے ہیں، تو سوچئے کہ کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب خامد بیوی کی تعریف کرے، اس کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اچھا ایک اور انداز محبت بتاؤں اگر آپ کہیں سبحان اللہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے بڑے مجمع میں، اور یہ 7واں انداز بتا رہا ہوں، 6 پیچھے پورے ہو گئے، 7واں انداز۔ ابو سعید خدری پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھری مجلس میں کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سے ہے۔ بھری مجلس میں کوئی کہہ سکتا ہے یہاں تو بیوی کا نام کوئی باہر آ جائے تو گوری اماں عائشہ کا نام باہر نہیں آ رہا، جن کی شان میں قرآن کی صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جی میری بیٹی کا نام کیوں لیا؟ میں لے لیا تو کیا ہو گیا؟ اس پہ کیوں غیرت کے پہاڑ کھڑے کر رہا ہے؟ اس پہ کر۔ کیا نبی کی بیٹیوں کے نام ہمیں نہیں آتے؟ صحابہ کی بیٹیوں کے نام ہمیں نہیں آتے؟ ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ عزت والی ہو گئی؟ اماں عائشہ مجلس میں حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے۔ کیوں جی؟ چودھری ہو کو کہہ سکتا ہے اپنی محفل میں، مردوں کی محفل میں مجھے بیوی سے بڑا پیار ہے؟ کہنے کے پاگل ہی ہوئے پھرتا ہے، کوئی تویز پا چھڑے نہیں دیتے۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے پیار ہے، میں نے عورتوں سے نہیں پوچھا، میرا سوال تھا کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو پھر بھی سنیے، فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ سبحان اللہ۔ ان کا نام بھی تو تھا نا ابو بکر ہے، پر کیا فرمایا؟ عائشہ کے باپ سے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، اور آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔
تم میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. یہ خود حضور نے بیان فرمایا. ایک قرآن پاک میں سورہ بقرہ 228 نمبر آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، اس کو میں خطیبانہ انداز میں کہوں تو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہہ دو سبحان اللہ، کہ تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا حق ہے، اس کو معروف طریقے سے ادا کرو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي تمہاری طرح کا حق ہے تمہاری بیویوں کا. بولیے تمہاری. اگر ہم رسپیکٹ چاہتے ہیں تو رسپیکٹ دینا سیکھیں. گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مسکرا کر ملے، ہم بھی مسکراہٹیں بانٹنا سیکھیں. ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ کی تعریف کرے، ہم بھی اس کے ماں باپ کی تعریف کریں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا خیال رکھے، ہم بھی خیال رکھیں. بہرحال جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے اور کر کے دکھانا. اللہ کہتا ہے مثل الذی علیہن بالمعروف. یہ بالمعروف میں نا اللہ کہہ رہا ہے یہ سب کچھ چھوڑ کے تیرے گھر میں آئی ہے، میں رب تجھے سفارش کر رہا ہوں کہ معروف طریقے سے سونے طریقے نال دے نال زندگی گزار. سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ اینٹوں سے اینٹیں ملتی ہیں تو مکان بنتے ہیں، جب دل سے دل ملتے ہیں تو پھر خاندان بنتے ہیں. سبحان اللہ. خاندان دلوں سے بنتے ہیں، پیسے دولت اور مال اور جائیدادوں سے نہیں بنتے. ایک حق اللہ نے اور بیان کیا ہے، وہ کیا؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. اب آخری باتیں ذرا تکڑے ہو کے سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 4 کہ تم اپنی بیویوں کے مہر خوشی سے ادا کرو. بولو جی، اپنی بیویوں کے مہر خوشیوں سے ادا کرو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاوند اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا یا کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، یہ قیامت والے دن اللہ سے زانی بن کر سامنے اٹھے گا. یہ بھی زانی ہے کہ اس نے بیوی کا حق مہر کیوں نہیں ادا کیا. اچھا جی، اب اگلا مسئلہ سمجھیے کہ لوگ آج کل نکاحوں میں ہم پڑھانے جاتے ہیں بیٹیوں کے نکاح، تو لوگ کیا پوچھتے ہیں جو وہ شرعی حق مہر کیا کہتے ہیں، اور اگر شرعی حق مہر 10 دیو تو انشاءاللہ دوڑا لگ جانے نہ دیا. انہوں نے پتہ نہیں، سمجھتے ہیں شریعت ساری مفت کی ہے. اور ہم نے اپنے بچپن میں سنا 32 روپے 32 روپے. ہاں جی، پتہ نہیں ہے کس جاہل نے فتویٰ دیا 32 روپے. کوئی 32 نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ چاندی ہے جی اچھا، نبی کریم پیسے بنائے گئے تھے، وہ تو چاندی دے. اچھا اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ازواج مطہرات اور بنات کے حق مہر مقرر فرمائے وہ 500 درہم تھا. کتنا تھا جی؟ لاؤ خاج 500 درہم نو پاکستان چ لگ پتا جائے انہوں شرعی حق مہر تے دسیے 50,000 تو اتنے بڑھ جائے گا میرا خیال ہے، لگ تو بھی کم ٹپ جائے گا جی. تو لہذا اصل کیا ہے اب سمجھیے، فقہ حنفی میں 10 درہم سے کم حق مہر جائز ہے. 10 درہم سے یہ کنے بنن گے جی؟ ہے کسی کو پتہ؟ 350 درہم ہے. 350. چلو 4-5 ہزار تو بن گیا نا. اس سے کم تو اب آپ کی حکومت بھی تسلیم ہے نہیں کر رہی، تو کم از کم یہ رکھنا چاہیے جی. ایک حق اللہ نے بیوی کا اور بیان کیا ہے جی، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو رہائش فراہم کرو. اپنی بیوی کو رہائش فراہم کرو. علیحدہ رہنے میں کوئی حرج ہے، اگر بیوی کا علیحدہ کمرہ ہو، علیحدہ کچن ہو. اور دیوبندیاں دے عالم نے مولانا اشرف علی تھانوی وہ لکھتے ہیں چولہا تو ضروری علیحدہ کرو کیونکہ ہر اگ چولہے تو بڑھتی ہے، ہر اگ. اور ساڈے پرانے بابے اس کم تو بعد آتے ہی نہیں، اکو چولہے تے پکاؤ، اکو چولہے تے پکاؤ. اور بھائی وہ حالات نہیں رہے، مہربانی وکھرے وکھرے کر دیو، نہیں تو روزانہ انشاءاللہ انڈیا پاکستان دا میچ لگیا ہوئے گا اور کوئی ختم کرانے والا بھی نظر نہیں آئے گا. میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیڑی معاشرت میاں بیوی دے واسطے عطا کیتی ہے وہ میں تانوں بیان کر دیتی ہے.
اور ہن سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج دے درس دی یہ آخری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تہاڈا لباس ہے اور تسی بیوی دے۔ اس تو علماء نے لکھیا ہے کہ اتنی قربت تہاڈی ماں باپ نال بھی نہیں ہو سکتی جتنی میاں بیوی دی ہے، اتنی بھائی بہن دی بھی، بھائی بھائی دی بھی، سارے بولتے جاؤ نا، باپ بیٹے یا بیٹی باپ دی بھی، جتنی میاں بیوی دی ہے۔ اس لیے سب تو زیادہ قربت اور سب تو زیادہ اہمیت میاں بیوی دے رشتے دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت نو ٹیڑھی پسلی چو پیدا کیتا ہے، کہندے جو پیدا کیتا ہے جی، باب آدم دے کھبی پسلی جو کڈیا نا اللہ نے، ایک تے کھبا پاسا کیڑا ہے، ہاں، تو دوسرا پسلی، او تو ٹیڑھی جی ٹیڑھی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ تمہاری بیویاں پسلیوں کی طرح ہیں، اسی طرح گزارا کرو، بالکل سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی۔ تو میاں بیوی کا نظام لٹ سے، دہشت سے اور اس سے نہیں چلتا، عقیدت سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے بھی کافی بیانات اس موضوع پر ہو چکے ہیں، یہ بھی ہو گیا۔ یوٹیوب میں میرا چینل ہے سید سیف اللہ قادری، آپ اس پہ سارے سماعت فرما سکتے ہیں۔ کل تک میں زندہ رہا تو میاں کے حقوق بیان کروں گا انشاءاللہ، وہ بھی پھر تسی بہ کے سنیں جی۔ اج ہن انہاں والے انہاں نوں دسو جا کے تے کل پھر اپنے بھی دسو، ٹھیک ہے جی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو اپنا لقمہ توڑ کر برکی کا کھانے کا اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلاؤ تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر میں کہاں بھی ہاتھ کھڑا کرو کنے کنے عمل کیتا ہے کوئی مرد مجاہد؟ میں تو ہے گا مسجد بیٹھا، یہ مولویوں دا کام۔ یہ جڑا حضور دسن یہ صرف مولویوں کا ہی کام ہے۔ اب چلو ہن تسی پتہ لگ گیا نا، ہن مہربانی کر کے عمل کرنا ہے سنت تے سارے نے تے کرنا کلے کلے ہے بچ کے صدقہ جاری۔ یہ بات دا مسئلہ ہے، پہلے تسی حدیث سنو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تے اللہ تعالیٰ صدقے جاریہ دا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ صدقہ بھی کسی دی کیا مدد ہے جی، ہیلپ ہے، اور یہ اسی بیوی دے دل دی ہیلپ کر رہے ہیں کہ ان دا دل خوش ہو جائے گا، اور کھانے تے تعریف ہی کر دینی چاہیے ہے۔ اور اگر برا لگے، خواجہ غلام حبیب نقش بندی بہت بڑے بزرگ گزرے نے سلسلہ نقش بندیاں دے چکوال دے، او صفا بڑھ گئی جمعے دی اور تکبیر پڑھی گئی تو کہندے یارو ٹھہریا جے میں ہونے آیا، گھر گیا پھر واپس آیا، جماعت کرائی، بعد چو مریدہ پوچھے حضرت خیر سی؟ فرمایا یار میں اپنی بیوی نو ڈانٹ کے آیا سی تے نماز پڑھان لگیا نا، میں سوچیا اللہ دی بندی نو ناراض کیتا ہے، پتہ نہیں میری نماز بھی قبول ہونی ہے کہ نہیں، میں پہلے اندے کول معافی مانگ کے آیا پھر نماز پڑھائی ہے۔ تو صدقہ جاریہ دا ثواب اس واسطے ہے کہ صدقے وچ بھی اسی کسی نو خوش کرنا ہوندا ہے اور اللہ نو راضی، اور یہ سب تو بڑا صدقہ ہے۔ ہاں تواڈے اس لفظ نال حدیث یاد آ گئی، میں ہن پڑھ کے آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ مال جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، کسی غریب کو دیتے ہو، فقیر کو دیتے ہو، رشتہ داروں کو دیتے ہو، ان سب سے اعلیٰ خرچ وہ ہے جو تم اپنی بیوی بچوں پر کرتے ہو۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل سارے نے برکی برکی کھوا کے ہونی ہے انشاءاللہ۔